الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آج کا جو درس کا آغاز کریں گے وہ 90 رکوع سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، اور جب ہم نے اولاد یعقوب سے یعنی بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، کس بارے میں؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا یعنی بھلائی کی بات کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اس وعدے کو بیان فرما رہا ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ یہ وعدہ ہے، پہلی اس میں چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ تم لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں پر غور کریں، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد یعنی میرے ساتھ کسی کو نہ پوجنے کے بعد جو چیز ذکر کی وہ کیا کی؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما حق الوالدین علی ولدہما، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں؟ والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتک و نارک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ تو سوال ہوا یا رسول اللہ یہ جنت کس طریقے سے ہیں اور دوزخ کس طریقے سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تو ان سے گفتار میں رفتار میں تعظیم کے ساتھ پیش آئے گا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، حسن سلوک کرے گا، ان کے حقوق بجا لائے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہیں۔ وَنَارُكَ، اور جہنم کس طریقے سے ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اگر تو ان کے حقوق کو بجا نہیں لائے گا، ان کے حقوق پورے طریقے سے ادا نہیں کرے گا، ان سے بد اخلاقی سے پیش آئے گا، اپنے والدین کی تعظیم اور توقیر نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے جہنم ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل اور وظائف سے بڑھ کر والدین کی خدمت ہے، نوافل اور وظائف سے بڑھ کر والدین کی خدمت ہے، یعنی نوافل اور وظائف کرنے کے بجائے بندے کے لیے یہ لازم ہے، یہ افضل ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم اور توقیر کرے۔ آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر چند ایک کے سوا تم میں سے سب اس عہد سے پھر گئے۔ یعنی عہد تو بہت سے لوگوں نے بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا وعدہ، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ وہ کیا عہد تھا؟ پیچھے ذکر ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے اولاد یعقوب سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں اپنا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ یہاں بھی ایک اور وعدے کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم آپس میں خون نہ بہانا اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔
ثم اقررتم، پھر تم نے اس وعدے پر اقرار کیا، یعنی ان لوگوں نے اس وعدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ وہ خود ہی اس وعدے کے گواہ تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے یہ اللہ رب العزت سے وعدہ تو کر لیا، لیکن آگے معاملہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور تم وہی ہو جو میدان جنگ میں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہو، تقتلون یعنی قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ یعنی انہوں نے اوپر کیا وعدہ کیا اللہ رب العزت سے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں قتل کریں گے اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو بستیوں سے نکالیں گے، لیکن آگے کیا معاملہ آتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان پر وہ زیادتی اور تظاہرون وہ مدد کرتے ہیں علیہم بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، والعدوان عدوان کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی وہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ان پر گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمن کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے، یہاں پر دو گروہ تھے، منافقین کے دو گروہ تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ان میں آپس میں جنگ تھی، اور یہ 120 برس تک ان میں آپس میں جنگ رہی۔ تو ایسا کیا ہوا کہ ان میں آپس میں جنگ ہوئی، انہوں نے وعدے کو توڑا، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک خزرج۔ اب ایک قبیلہ اوس اور خزرج، قبیلہ اوس کے ساتھی بنی قریظہ اور بنی ندیر، یہ منافقین کے یہودیوں کے دو گروہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اوس والوں کے ساتھ بنی قریظہ والوں نے معاہدہ کر لیا کہ جب تمہیں کوئی دشمنی یعنی تمہاری کوئی جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ پیش قدم ہوں گے۔ اسی طریقے سے خزرج والوں کے ساتھ بنی ندیر والوں نے معاہدہ کر لیا، جب تمہارے ساتھ کوئی جنگ کا معاملہ پیش آئے گا تو ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا، جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی تو وعدے کے مطابق اوس کے ساتھ بنی قریظہ شامل ہو گئے اور خزرج کے ساتھ بنی ندیر شامل ہو گئے۔ جب ان دونوں نے آپس میں جہاد کی، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل عام کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نکالنا شروع کیا، یعنی جب لڑائی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کی بستیوں پر قابض آئے اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جب جنگ رکی، جب جنگ کا معاملہ ختم ہوا تو اوس قبیلے کے ساتھی جو تھے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا بنی قریظہ کے ساتھ، یعنی بنی قریظہ والوں نے اوس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ اپنے ہی ساتھی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس بنی ندیر کے سامنے والے قبیلوں کے جو تمہارے پاس قیدی آئے ہیں، ہم انہیں چھڑوانا چاہتے ہیں فدیہ دے کر۔ جب ان سے معاملہ پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے، میدان جنگ میں تو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور بستیوں سے نکالتے ہو، لیکن ابھی آ کر یہاں پر تم فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہ ان کی اس نادانی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ دو وعدوں کو چھوڑ کر جو اللہ رب العزت نے ان سے کیے تھے وہ کیا تھے کہ تم آپس میں خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، لیکن اس وعدے کو انہوں نے پورا نہ کیا۔ دوسرے وعدے کے لیے یہ آ گئے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو چھڑوائیں گے، یعنی اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے نہ رہنے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کی نادانی کو ذکر فرما رہا ہے آگے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بنا کر تمہارے پاس لائے جائیں، تُفَادُوهُمْ تو تم فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُوهُمْ حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیوں حرام تھا؟ کیونکہ تم نے پیچھے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کو انکار کرتے ہو؟ یعنی اگر کوئی شخص، یہاں پر یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، اگر کوئی شخص قرآن کی ایک جز کا انکار کرے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن پر اگر عمل کرنا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک کرنا ہے،
اسی طریقے سے ایک گروہ اگر ہم کہیں آج کل کے دور میں وہ کیا کہتا ہے، قرآن کے ایک حصے کو لے لیتا ہے اور قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 129 129 آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل حسبی اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے. اللہ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے. اگر ہم کتاب کے قرآن مجید کے اس حکم کو اس آیت کے اوپر اگر عمل کریں تو دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مؤمنین میں سے وہ بھی آپ کو کافی ہیں، یعنی اصحاب رسول مراد ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کے بندے یعنی مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی کافی ہیں. اور وہاں سورہ توبہ میں کیا ارشاد ہوا؟ حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے. اگر ہم قرآن کے ایک آیت کو لیں تو دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا. اسی لیے قرآن کو صحیح العقیدہ لوگوں سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن پر الحمد سے لے کے والناس تک عمل کرنا چاہیے. ایسا نہیں جو آیت اپنے مطابق سمجھ میں آئی اس کو لے لیا اور جس آیت سے مخالف مفہوم یعنی مطابق ہمارے مفہوم ثابت نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ دیا. آگے فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا یہی ہے الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوں گے. ویوم القیامت، دنیا کی زندگی میں تو رسوا ہی ہوں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یردون انہیں لوٹا دیا جائے گا کس کی طرف؟ الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی کے اوپر، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اچھا اپنے لیے عیش و عشرت کا سامان مانا آخرت کی زندگی کے اوپر. حالانکہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ان کے متعلق؟ فلا یخفف عنہم العذاب وہم لا ینصرون، اور نہ ہی ان فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے عذاب میں نہ کمی کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں پر ہمارا 9واں رکوع مکمل ہوا. 10ویں رکوع کا آغاز، دوسرے رکوع کا آغاز ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کیا عطا کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی تھی؟ توریت. بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے. یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنا زمانہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَآتَيْنَا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا البینات، کھلی نشانیاں. کیا نشانی عطا کری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں پر جیسے آپ کی بینات فرمایا یعنی نشانی فرمایا. اب نشانی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزوں سے نوازا، جس میں سے چند ایک معجزات یہ ہیں کہ آپ مادر ذات برس کے مریض کی مادر ذات جس کو برس کا مریض ہوتا تھا آپ اس کو شفا دے سکتے تھے. آپ مردہ کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے. یہ بینات کا یہاں پہ معنی ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس یعنی پاک روح کے ذریعے.
اب پاک روح سے یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پر پاک روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی لائق ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تو آپ کے ساتھ یعنی 33 سال کی عمر تک جتنا آپ کا دورانیہ ہے اس میں ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو رکھا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو رکھا۔ اور جب 33 سال کی عمر کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپسی اس دنیا میں بھیجے گا اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ 40 سال اس امت میں رہیں گے، آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں مدفن نصیب ہوگا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی افکلما جاءکم، کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کبھی کوئی رسول تمہارے پاس آئے حکم لے کر، لا تہوی انفسکم، جو تمہاری جانوں کو ناپسند گزرا، استکبرتم، تو تم نے انکار کیا۔ یہاں پر ان بنی اسرائیل کا واقعہ بتا رہے ہیں، اولاد یعقوب کا، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، کوئی حکم لے کر آتا رسول، تو یہ کیا کرتے؟ جو ان کی جانوں کے اوپر حکم گرا گزرتا اس حکم کو چھوڑ دیتے، استکبرتم، اور اس حکم کا انکار کر دیتے۔ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ففریقاً کذبتم، بعض رسولوں کو جھٹلایا، یعنی جب ان کے پاس رسول آتے رہے تو یہ رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا وفریقاً تقتلون کہ جو رسولوں کو شہید کر دیا کرتا تھا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہاں پر یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بولے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد کیا فرمایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ انہیں بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو کچھ ہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی کتاب سے مراد آخری کتاب قرآن آیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی آگے کتابوں کی، یعنی جو توریت ان کے پاس ہے قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہاں پر یہ بات اہل سنت کا عقیدہ ثابت کرتی ہے، وہ کس طریقے سے آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہاں پر یہ بات ہے کہ حالانکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ابھی قرآن ان کے پاس نازل نہیں ہوا تھا، ان کے پاس توریت میں حضور کی نشانیاں بتا دی گئی تھیں، تو یہ اس توریت میں جو حضور کی نشانیاں بتائی گئی تھی اس وقت جو نشانیاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمائی تھی، اس کے وسیلے سے، کس سے؟ وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے کافرین پر۔ جب بھی یہ جنگ کے لیے جاتے تو یہ کافرین سے جنگ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تو اللہ رب العزت انہیں کامیاب اور نصرت عطا فرماتا۔ یہاں پر کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی حضور کا بظاہر اس دنیا میں آپ تشریف آوری نہیں لائے، حضور کا تذکرہ توریت میں ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں کامیاب اور نصرت عطا فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ اس وقت تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، لیکن جب حضور ان کے سامنے آئے، حضور جلوہ گر ہوئے، قرآن لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پس جب آئے ان کے پاس وہ رسول ما عرفوا جسے یہ پہچانتے تھے، کفروا به تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. بئس ما اشتروا به انفسهم کتنا ہی برا سودا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کیا. ان یکفروا بما انزل اللہ یہ کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا. اب انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ تھی. یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا بغین، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ حسد کیا ہے؟ وہ حسد یہ ہے کہ ان کا حسد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں ملی، کسی اسرائیلی کو کیوں نہیں ملی، یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ملی. انہیں اس بات کا حسد تھا کہ ختم نبوت کی جو ختم نبوت کی مہر ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں ملی، کسی اسرائیلی کو کیوں نہیں ملی. تو انہیں اس بات کی وجہ سے حسد تھا، تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل کیا اور انہیں چنا اور ان پر وحی کو اتارا. فباؤوا بغضب علی غضب اور وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب ان لوگوں سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا. انہوں نے کیا بولا؟ قالوا یہ بولے نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. ویکفرون بما وراءہ اور ہم نے انکار کیا اس کے علاوہ جو ہے، یعنی کس کا انکار کیا؟ قرآن کا انکار کیا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور یہی حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے لما معہم جو ان کے آگے. یعنی کون تصدیق کرنے والا ہے؟ قرآن تصدیق کرنے والا ہے کس کی؟ توریت کی. کس کی؟ توریت کی. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان فرما رہا ہے اور جو انہوں نے پیچھے کارنامے سر انجام دیے اور جو ان کی منافقت تھی اس کو بھی بیان فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آئے تھے، تم کہہ رہے ہو انزلوا علینا بما انزلوا علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، تو پھر تم نے قل فلیما آپ فرما دیجئے فلیما تقتلون انبیاء تو تم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں شہید کیا؟ تم ایمان والے تھے نا، تو تم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں شہید کیا؟ من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے تھے، اگر تم ایمان والے تھے تو تم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے پہلے کیوں شہید کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر جانے لگے، آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ تو انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. کس کو معبود بنا لیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے توریت میں ان سے پختہ وعدہ لیا، کس بات پر؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تم پر کس کو؟ طور پہاڑ کو. تو پھر کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا اور ہمارا حکم سنو. قالوا انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. اب یہاں پر کیا بات ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بظاہری زبان سے کیا اقرار کیا؟ سمعنا ہم نے سنا، یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کا دل کیا کہہ رہے تھے؟ وعصینا ہم اس کی
نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ہم اس کا یہ منافقت تھی ان کی. جب ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا گیا اس وقت تو یہ بظاہر زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم اس کو سن رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا بات تھی کہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیوں، اس کی وجہ بتائی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. کیوں ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا کیونکہ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی. جو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا، تو ان کی اس بچھڑے کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم، کتنا ہی برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، تمہیں تمہارا ایمان کتنا ہی برا حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قل، آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے حبیب آپ یہودیوں سے فرما دیجئے اگر تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے. یعنی یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے لیے ہی صرف جنت ہے، آخرت میں ہمارے لیے ہی صرف مقام ہے، باقی من دون الناس اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے اگر تمہارے گمان کے مطابق آخرت میں خالص گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے تو تم کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو. اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت میں گھر جو ہے تمہارا ہے، آخرت میں یقین تمہارے لیے ہی ہے، تو تم کس کی تمنا کرو؟ موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. قرآن آگے ارشاد ان کی بات کیا فرماتا ہے قرآن آگے؟ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے برے کاموں کے سبب جو وہ پہلے کر چکے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بچھڑے کو معبود بنا کے گئے ہیں، جو ہم نے پیچھے گناہ کیے ہیں، اس وجہ سے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور بے شک یہ یہودی جو ہیں یہ تمام لوگوں یعنی مشرکین سے زیادہ حریص ہیں. کس کے اوپر؟ علی حیات، دنیا کی زندگی کے اوپر. یعنی یہودی یہ ایسی قوم ہے جو آج مسلمانوں پر قابض ہو رہی ہے بظاہر، جو مسلمان جس کے مقابل میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے. یہودی یہ ایسی قوم ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنی زندگی پر حریص ہیں. یعنی انہیں اپنی زندگی سب سے زیادہ پیاری ہے، انہیں موت سے بہت خوف آتا ہے، انہیں موت سے بہت خوف ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی مجوسی. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے. کتنے سال کی عمر دے دی جائے؟ الف سنہ، 1000 سال کی عمر دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. قرآن کیا فرماتا ہے؟ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اگر ہم انہیں 1000 سال عمر بھی دے دیں تو یہ جب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہوا. بڑھتے ہیں تیسرے رکوع کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کیا کر دیجئے؟ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ من کان عدوا، عدو کہتے ہیں عربی زبان میں دشمن کو. جو جبریل کا دشمن ہے در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے. جو جبریل کا دشمن ہے در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو اتارا. وہ جبریل علیہ السلام سے کیوں دشمنی رکھتے تھے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام ان کے اوپر عذاب لے کر آتے تھے. وہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آپ ان لوگوں پر عذاب لے کے آتے تھے، تو یہ اس لیے جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین.
آپ کے دل پر جس قرآن کو اتارا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو آپ سے پہلے کتابیں گزری. کون سی؟ توریت کی. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس قرآن کو نازل فرما رہا ہے، تو تمہیں جبریل سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید بھی لگا دی، وہدن، اس میں ہدایت ہے، وبشرا، اور کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. شرط کیا ہے؟ ایمان. ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا تو یہ خوش نہیں ہو سکے. یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھ رہے تھے. آگے، من کان عدوا للہ، جو ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. اب یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی رسول، اللہ کے کسی فرشتے، اللہ کے کسی نیک بندے سے اگر دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ کس سے دشمنی رکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے دشمنی رکھ رہا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیتیں اتاری. ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیتیں اتاری. وَمَا يَكْفُرُ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار صرف کون کرے گا؟ فاسقون، نافرمان لوگ ہی اس آیتوں کا انکار کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب کبھی، یعنی یہودی جب کبھی بھی کوئی کیا کرتے؟ عہد، عربی زبان میں بھی اسے عہد کہتے ہیں. جب کبھی یہودی لوگ کیا کرتے؟ وعدہ کرتے، کوئی پختہ ارادہ کرتے، عہد کرتے، تو کیا کرتے؟ نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا، یعنی اس وعدے کو توڑ دیتا. پھینکنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اس وعدے کو توڑ دیتا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول عربی تشریف لائے، وہ رسول عربی تشریف لائے جو ان کے پاس موجود کتاب ہے، یعنی اصل توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو کیا معاملہ ہوا؟ تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، یعنی توریت کو، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ وراء ظہورہم، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا، اس کے اوپر عمل نہ کیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی. یہاں پر اب ایک جادو کا واقعہ ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے. جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو پڑھا کرتے تھے، انہوں نے اس کی پیروی کی. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، ہاں شیطان نے کفر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، خصوصاً وہ جادو جو بابل، یہ شہر کا نام ہے، جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا. اب یہاں پر کیا واقعہ ہے؟ اب یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ بابل عراق کا ایک مشہور شہر ہے. بابل عراق کا ایک مشہور شہر ہے جہاں جادو کا بہت ہی زیادہ زور تھا. وہاں لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی مثل جادو کو سمجھنے لگے. وہ سمجھنے لگے کہ یہ جادو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں دو فرشتوں کو بھیجا. ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت. ان دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں وہاں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس جادو سے آگاہ کر سکیں، اس جادو سے
آگاہ کر سکیں، یہ بتا سکیں. اور وہ جب لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کون جادو سکھاتے تھے؟ دو فرشتے. تو وہ لوگوں سے صرف یہی کہتے تھے، جادو سکھانے سے پہلے وہ یہ کہتے تھے صرف ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم جادو کی حقیقت اور اس کے طریقے اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس سے دور رہو، نہ کہ تم جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور اسے جائز اور مباح سمجھ کر کفر کر بیٹھو. ہم تمہیں صرف جادو اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ تم اسے سیکھ کر کفر سے دور رہو، نہ کہ یہ کہ تم اس کے سبب کفر کر بیٹھو. اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جادو ہی کو سب چیزیں یعنی اصل سمجھ لیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے اس جادو کا غلط استعمال کیا، اور اس جادو کے سبب وہ کفر کر بیٹھے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا انکار کر بیٹھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اس جادو کو اتنا ایسا مان لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے تو ہم جادو کے ذریعے یہ چیز کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نہ بھی چاہے تو ہم اس جادو کے ذریعے یہ چیز کر سکتے ہیں. وہ جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ وہ جادو کے ذریعے لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے تھے. وہ قرآن آگے ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اور وہ دونوں، کون دونوں؟ فرشتے ہاروت اور ماروت، وہ دونوں کسی کو اس وقت تک جادو نہ سکھاتے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں اس سے یہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. وہ یہودی کیا کرتے؟ ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے، ان سے جادو سیکھتے. فیتعلمون، وہ یہودی ان دونوں سے جادو سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہاں پر کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے؟ اگر اللہ کا اذن نہ بھی ہو تو ہم اس جادو سے ہر چیز کر بیٹھیں گے. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر یہ جادو کسی کام نہیں آئے گا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں سراسر یدرہم، کیا کرنے والی ہے؟ نقصان پہنچانے والی ہے. یدرو کسے کہتے ہیں؟ درہ، مطلب نقصان پہنچانے والی ہے. ولا ينفعهم، اور وہ انہیں نفع نہیں پہنچانے والی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا، یعنی جادو سیکھ کر کفر کیا. کون سا سودا؟ اب یہ دیکھیں نا، یہاں بریکٹ لگا ہوا ہے، اس بریکٹ سے کتنی آسانی ہو رہی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بے شک انہوں نے علم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا. کون سا سودا؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی جادو سیکھ کر کفر کیا. اس ترجمے سے کتنی آسانی ہو گئی، یعنی جادو سیکھ کر کفر کیا تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ، اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے، تو کیا معاملہ ہوتا؟ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں ان کے لیے ثواب ہوتا، اللہ کے یہاں ان کے لیے ثواب ہوتا. لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس کو جان لیتے، اگر وہ اس بات کو جان لیتے. یا ایھا، یہاں پر ہمارے تیسرے پارے تیسرے رکوع کا اختتام ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں آخری اور چوتھے رکوع کی طرف. یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا
نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو، تم یوں عرض کرو، کہو بھی نہیں، یوں عرض کرو، کیا عرض کرو؟ انظرنا واسمعوا، کہ حضور ہم پر شفقت فرمائیں، واسمعوا، اور ہم پہلے ہی، اور واسمعوا قرآن حکم دے رہا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم پہلے ہی اس بات کو غور سے سن لو۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ اس آیت کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ بعض دفعہ صحابہ علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واعظ نصیحت فرما رہے ہوتے تھے، تو صحابہ یوں عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری رعایت فرمائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ کلام ہم پر واضح فرما دیجئے۔ تو دوسری طرف یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ راعنا گالی کو کہتے تھے۔ کسے کہتے تھے؟ گالی کو۔ تو ان یہودیوں اور ان یہودی بدبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو راعنا، یعنی انہوں نے بری نیت سے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اس الفاظ کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ بری طریقے سے، یعنی بری نیت سے حضور کی بارگاہ میں کہنا شروع کر دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے، وہ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے کہ وہ کس نیت سے راعنا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا ہمیں درس دیتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ یہاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم راعنا نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا، حضرت سعد فرماتے ہیں کیونکہ آپ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے، آپ جانتے تھے کہ وہ اس راعنا کس نیت سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے آئندہ یہ لفظ بولا تو تمہاری میں اللہ کی قسم گردن مار دوں گا، یعنی میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ اگر تم نے اب حضور کی شان میں اتنی سی بھی بے ادبی کی تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ تو پھر ان یہودیوں نے آگے سے بولا کہ تم بھی تو یہ راعنا کہتے ہو، تم بھی تو کیا کہتے ہو؟ راعنا کہتے ہو۔ تو پھر اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تو تم کیا نہ کہو؟ راعنا نہ کہو، تم بلکہ کہو وقولوا انظرنا، تم یوں عرض کرو کہ حضور ہم پہ کیا کر دیجئے؟ شفقت فرما دیجئے، اور آگے واسمعوا، اور تم پہلی ہی باری میں غور سے سنو۔ اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے، جب حضور کی شان کی بات آئی، حضور کے گستاخوں کی بات آئی، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن میں خود آیت مبارکہ کا نازل فرما دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خود آیت مبارکہ کا نازل فرما دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ جو ایسا کرے، کیسا کرے؟ حضور کو تکلیف پہنچائے، حضور کو ایذا دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر ہلکا سا لفظ راعنا، یعنی اگر ہلکی سی بھی کوئی گستاخی کر دے حضور کی شان میں تو قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں یہاں پر راوی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ کو کھودا جا رہا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ کو، یعنی آپ کی قبر مبارکہ آپ کو مدفن دینے کے لیے جب قبر مبارکہ تشکیل دی جا رہی تھی تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں جب کھودا جا رہا تھا تو جیسے جیسے کھودا جا رہا تھا ویسے ویسے مشک کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ کیوں پھیل رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ انہوں نے کس پر پہرا دیا؟ حضور کی ناموس پر۔ اور یہاں سے تفسیر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کیا کیا، جب آپ کی مٹی کو کھودا جا رہا تھا تو اس نے ایک آپ کی مٹی کو، یعنی آپ کی قبر مبارکہ کی جو مٹی تھی اس کو مٹھی میں بھر کر اپنے پاس رکھ لیا، تبرکن۔ کون سے طور پر؟ تبرکن، یعنی برکتاً آپ کی قبر کی مٹی مبارکہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کیوں؟ مٹی کو کوئی اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن نہیں، حضرت سعد کو نسبت کس سے ہو گئی تھی؟ رسول اللہ سے، اور نسبت بھی کوئی ایسی نسبت نہیں، ایسی نسبت کہ آپ نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ تو ایک شخص نے آپ کی مٹی کو بطور تبرک کہ یہ حضرت سعد کی قبر کی مٹی ہے، اس کو میں اپنے پاس تبرکاً رکھتا ہوں، تو اس مٹی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ وہ مٹی بعد میں مشک کے اندر بدل گئی۔ کس کے اندر بدل گئی؟
یہ ہے حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی بات۔ اگر اسی کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہیں بلا فصل۔ آپ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے والد گرامی، ابھی ہم نے پیچھے ما قبل آیت میں کیا سنا، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ لیکن حسن سلوک کب کرو؟ جب والدین تمہیں ایسا کوئی حکم نہ دیں جن سے حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ یا دین کے اوپر کوئی معاملہ پیش آئے، یعنی وہ ایسا حکم نہ دیں جو دین کے مخالف ہو، حضور کی ناموس کے مخالف ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں، آپ کی حضور کی شان میں کیا کہے ہیں، نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ حضور کے پاس نہیں گئے، آپ کہ حضور یہ معاملہ ہو گیا، آپ نے کیا کیا، جب آپ کو یہ معاملہ پتہ چلا کہ آپ کے والد گرامی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نازیبہ کلمات کہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنے والد کو اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ آپ کے والد زمین پر گر گئے۔ آپ کے والد، تھپڑ کون مار رہا ہے؟ صدیق اکبر۔ حکم کیا دے رہے ہیں، اگر حضور کی ناموس پہ بات آ جائے، ابھی بات یہاں تھپڑ پہ ختم نہیں ہوئی ہے، آگے آپ کیا فرماتے ہیں، جب یہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا کہ صدیق اکبر نے اپنے والد کو اس طریقے سے تھپڑ مارا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ پیش کیا، تو حضور نے پوچھا، اے صدیق کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو صدیق نے آگے سے کیا عرض کیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض نہیں کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسا اب نہیں کروں گا، میرے والد تھے۔ آپ نے کیا عرض کیا، آپ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کی گردن مار دیتا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کی گردن مار دیتا۔ اسی کے اوپر آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا شان نزول ہوا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی شان، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا، یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بھی بات آئے، کوئی کچھ بات کہہ دے، تو یہ نہیں دیکھنا سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا بیٹا کھڑا ہے، سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا بیٹا کھڑا ہے، صرف اس وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صرف ایک ہی حکم ملتا ہے۔ وہ کیا حکم ملتا ہے کہ گردن اڑا دو، من سب نبیا فاقتلوہ، جو حضور کی شان میں کوئی بھی بات کرے، تھوڑی سی بات کرے، ہلکی ہی بات کیوں نہ کرے، اس وقت بات کا پیمانہ نہیں کیا جائے گا کہ اس نے ہلکی بات کی ہے، اسے توبہ کی توفیق دے دی جائے، اسے مہلت دے دی جائے کہ اس نے حضور کی بارگاہ میں اس طریقے سے کہا ہے، کہ اسے معافی کا موقع دے دیا جائے کہ اس سے پہلے سن تو لیا جائے کہ یہ کیا عرض، نہیں نہیں نہیں، یہاں پر کیا معاملہ ہے، قتل کر دو۔ اسی زاویے میں چنانچہ اس بات کو آگے لیتے ہوئے چلیں، ابن خطل گستاخ رسول تھا۔ اب یہاں پر ایک اور درس ملتا ہے، کیا ابن خطل گستاخ رسول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ گستاخی کی تھی۔ تو کیا ہوا، ابن خطل کعبے کے غلاف میں سے جا کر چمٹ گیا، ابن خطل کعبے کے غلاف میں جا کر چھپ گیا۔ وہ سمجھا کہ مسلمان مجھے اب قتل نہیں کریں گے، کیونکہ میں تو امن والی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پر خون بہانا منع ہے، جہاں پر خون بہانا منع ہے، اور میں اس عظیم چیز سے چپک گیا ہوں، اس غلاف کے اندر آ گیا ہوں جس کا مسلمان طواف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اقتلوہ، اس ملعون کو وہیں قتل کر دو، اگرچہ یہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے، اس ملعون کو وہیں جا کر قتل کر دو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ادھر اگر دیکھا جائے تو حضور خود اپنی ناموس پر پہرا دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یہ نہیں کہ اسے سمجھاؤ، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اسے معاف کر دو، اسے مہلت دے دو، اسے سمجھنے کی اسے بیان کرنے کی توفیق تو دو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، حضور نے کیا فرمایا، اقتلوہ، تم اسے
کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کو جب بھی ہم پڑھیں تو سمجھ جائیں اس میں حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین، اس میں اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دے رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے فرما کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کفار یعنی اہل کتاب۔ کون اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور نصارہ اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے۔ ان ینزل علیکم من خیر، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی کیا اترے؟ بھلائی اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا دلوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے یا اس سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ یعنی یہاں پر کیا بات ہے؟ اس آیت مفہوم، اس آیت مبارکہ کا پس منظر جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، یہاں پر یہ بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ جب ایک حکم کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب کسی حکم کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، تو اس جگہ وہ دوسرا حکم لے آتا ہے اور پہلا حکم منسوخ یعنی تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی حکم، یعنی جب ایک حکم کا وقت پورا ہوا تو اس کی جگہ دوسرا حکم لے آئے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے امام بہیقی یہاں پہ ایک روایت لے کے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصار صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ وہ تہجد کے لیے اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ ہمیشہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے نا، جو سورت آپ ہمیشہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھنا چاہی تو آپ بسم اللہ کے بعد وہ سورت پڑھ ہی نہ سکے، آپ بسم اللہ کے بعد وہ سورت پڑھ ہی نہ سکے۔ جب صبح ہوئی آپ نے دوسرے اصحاب سے ذکر کیا تو دوسرے اصحاب نے بھی کہا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ہم اس سورت کو پڑھ ہی نہ سکے، وہ ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہم کیا سورت پڑھتے تھے۔ تو آپ جب صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا نا، تو وہ صحابہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، جو حضور کے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، وہ اپنی دکانیں کھول کے نہیں بیٹھتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم قرآن و حدیث سے اس بات کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ کیا جاتے؟ حضور کی بارگاہ میں جاتے، اپنے پاس سے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے، جیسا کہ آج کل بدعقیدہ کرتے ہیں، جو بات سمجھ میں آئی اس بات کو لے لیا، جو بات سمجھ میں نہ آئی اس بات کو نہیں لیا۔ بلکہ ہمیں اپنے علماء کی طرف، اپنے اکابر جو ہمارے جید صحابہ کرام جو پیچھے ہم سے اسلاف گزر چکے ہیں، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تو ناقص العقل لوگ ہیں، ہم نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا ہے، اس لیے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اب کیا معاملہ ہوا؟ سارے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا عرض کی؟ سارا معاملہ عرض کیا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، وہ صورت کیا کر لی گئی ہے؟ اٹھا لی گئی ہے، اور جن کاغذوں پر لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بتا رہا ہے کہ جب ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس آیت کو اصحاب کے قلوب و اذان سے بھلا دیا گیا، کاغذوں پر جو نقش تھی اس کو مٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے سننے والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اے سننے والے، بے شک اللہ ہی ہے ملک السماواتی، جس کے لیے بادشاہت ہے. کس کے لیے؟ سماوات کہتے ہیں عربی زبان میں آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی من ولی، کوئی دوست نہیں ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. یہاں پر یہودیوں کا اب دوبارہ سے تذکرہ شروع ہوا. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے یہ کیا، ام تريدون ان تسألوا، اے یہودیوں کیا تم اپنے اس رسول عربی سے کما سئل موسیٰ، سوال کرتے ہو جیسا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا. اب وہ سوال کیا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جو آپ کے پاس کتاب نازل ہوتی ہے وہ ایک ہی باری میں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے یہودیوں نے ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا، کیا کہ حضور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہی باری میں کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو قرآن نے ان کی اس نادانی کو یہاں ذکر کر کیا کہ اے یہودیوں کیا تم اپنے اس رسول عربی سے ویسا ہی سوال کرتے ہو جیسا کہ تم نے موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بہک گیا. یعنی جو ایمان کے بدلے کس کو چاہے؟ کفر کو چاہے، تو کیا ہوگا؟ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. اور اے مسلمانوں، ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب نے حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا. کیا چاہا؟ کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، کہ وہ تمہیں دوبارہ، ایمان تو تم لے آئے ہو نا، اس کے بعد وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. فاعفوا واصفحوا، تو تم انہیں چھوڑ دو، تو تمہیں چھوڑ دو. واصفحوا، اور درگزر کرو. فاعفو عربی زبان میں کہتے ہیں چھوڑ دو، واصفحوا کہتے ہیں درگزر کرو. فاعفو تو تم انہیں چھوڑ دو، واصفحوا تو تم ان سے درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اب اللہ اپنا حکم کیا لے آئے؟ یہاں پر اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، تم تحمل اور درگزر اور صبر کا حکم ہمیشہ تمہارے لیے نہیں ہے. ہمیشہ تمہارے لیے صبر کا، تحمل کا، درگزر کا حکم ہمیشہ تمہارے لیے نہیں ہے. صرف اس وقت تک برداشت کر لو، صرف اس وقت تک برداشت کر لو کہ اللہ کس کا حکم نازل کر دے؟ اللہ جہاد کا حکم نہ لے آئے. اللہ کس کا حکم نہ لے آئے؟ جہاد کا. یہاں قرآن بتا رہا ہے کس کا حکم؟ جہاد کا. جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کے ہے، حالانکہ قرآن میں 500 سے زائد آیت مبارکہ موجود ہیں جہاد کے اوپر، جس سے آج مسلمان پیچھے ہو گیا ہے، جس سے آج مسلمان پیچھے ہو گیا ہے. اسی لیے تو آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے ہیں. آج جو مسلمان زوال کی طرف جا رہا ہے، اگر وہی مسلمان اپنے پیچھے نظر ڈال کے دیکھے تو وہی مسلمان تھا جو عروج پر تھا، جس سے کافر اور یہودی کانپتے تھے، جس سے یہودی منافقین مشرکین کانپتے تھے. آج وہی مسلمان ہے جس کے اوپر یہودی اور کافر مشرکین قابض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا حکم لے آئے؟ جہاد کا حکم لے آئے. جب تک تم صبر کرو، اس کے بعد تمہارا صبر ختم ہو جائے گا کیونکہ جہاد کا حکم آ جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو تم نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو تم نیکی کرو گے کیا ہوگا؟ اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. یعنی یہاں جو نیکی کرو گے اسے آخرت میں تم پاؤ گے.
عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک تم پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب سے یہاں مراد کون ہے؟ یہودی اور نصرانی۔ وقالوا وہ بولے، کون؟ یہودی اور نصرانی بولے، لن يدخل الجنت، جنت میں یہودی یا عیسائی کے سوا کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ان کا یہی دعویٰ تھا نا کہ جنت صرف کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے، یعنی وہ صرف یہاں سے جائیں گے تو کس میں جائیں گے؟ ان کی آنکھ بند ہوگی تو وہ کس میں جائیں گے؟ جنت ان کے لیے ہے، آخرت میں جنت ان کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ یہودی اور نصرانیوں کے لیے۔ یہ ان کی کیا تھی؟ قرآن آگے فرما رہا ہے تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یعنی یہ ان کی خام خیالیاں ہیں کہ آخرت میں جنت ان کے لیے ہے۔ کل آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ کس بارے میں سچے ہو؟ کہ آخرت میں جنت تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں کیوں نہیں، حق بات تو یہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم یعنی جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو گیا، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ کے حکم کی اطاعت، جو اللہ نے حکم نازل کیے اس پر اس نے عمل کیا، اللہ کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، جو حکم دیے گئے ان کو بجا لایا تو کیا ہوگا؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کے لیے اجر ہے، کہاں پر؟ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے یہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ کون؟ اگر بندہ مومن ہو تو مومن کبھی خوف نہیں کھاتا اور مومن کبھی غم زدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ کافر تھے جو احرسا کس پہ؟ حریص تھے کس پہ؟ علی حیات دنیاوی زندگی کے اوپر۔ کافر ایسی قوم ہے جو موت سے بہت ڈرتی ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اسے پتہ ہے اگر میں مروں گا اہل حق پر یعنی حق کے راستے پہ اگر میں مرا تو میں شہید ہوں گا، اور میری اگر آنکھ بند ہو گئی تو میرے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور میں اپنے رب سے جا کر ملاقات کروں گا۔ مومن کا تو پیشوا یہی ہے کہ میری آنکھ بند ہو کے اپنے رب سے میں جا کے ملوں، مومن اس لیے موت سے کبھی نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے الحمدللہ رب العالمین 4 رکوع مکمل ہوئے۔